السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مرزا مسلم ولاگ۔ تو گائس آج کا ولاگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بکریوں سے۔ تو یہ ہماری ہے بکری، یہ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں۔ اس نے ماشاءاللہ 3 بچے دیے ہیں اور اس دوسری ایک بکری ہے، کتنا پیارا ہے یہ ہمارا۔ اس بکرے کا نام ہے لالو۔ تو ان کو اب میں لے جانے لگا ہوں باہر اپنے کھیتوں میں، تو باقی بکریاں بھی دکھاتا ہوں۔ چلتے ہیں، میں تمہیں دروازہ کھولتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ بکرا، یہ بکرا اللہ ڈڈو ہمارا، یہ چینا ہے، یہ ماڑو ہے، یہ چھوٹو ہے، اور یہ اس کا نام کیا رکھا ہے، اور یہ رانی ہے۔ تو اس وقت گائس میں اپنی بکریوں کو باہر اپنے کھیتوں میں لے آیا ہوں۔ یہ کتنے ہی مزے سے چارہ کھا رہی ہیں۔ یہ لالو ہمارا بکرا، یہ بکرا سب سے، جب ہم لے کے آئے تھے سب سے زیادہ یہ تھا، سب سے زیادہ صحت مند تھا، لیکن اس کو ایک بیماری نے اٹیک کیا جس وجہ سے یہ نا بہت کمزور ہے، اچھے سے کھانا نہیں کھاتا۔ لیکن اب الحمدللہ بھائی نے اس کے اوپر ورکنگ کی ہے، دیکھ بھال کی ہے، تو یہ ماشاءاللہ اچھے سے کھانا کھاتا ہے۔ تو یہ جو بکرا ہے ہمارا، تو یہ اس کا نام ماڑو ہے، کیونکہ جب سے لے کے آئے تھے یہ بیمار ہی رہتا تھا، اس کا نام ہم نے رکھ دیا ماڑو۔ تو اس کے بعد یہ جو بکرا ہے اس کا نام ہے چینا ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہے یہ جو ساتھ بکرا ہے دوسری طرف، اس کا نام رکھا ہوا ہے ڈڈو۔ ڈڈو کس وجہ سے رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو پھرتیلا جمپنگ مینڈے کی طرح، اس وجہ سے ہم نے اس کا نام رکھ دیا ڈڈو۔ یہ چینا، اور یہ سب سے زیادہ یہ چھوٹا ہے، لیکن اس کی ایج 1 سال تقریباً 12 ماہ 13 ماہ ہے۔ یہ قربانی پہ یہ بھی لگتا ہے، تو اس لیے اس کا نام ہے چھوٹو۔ یہ سب سے زیادہ چھوٹو ہے۔ یہ 2 بکرے ہم نے جوڑی لی تھی، اس کے ساتھ والا جو بکرا تھا وہ بیماری کی وجہ سے کافی زیادہ اس نے اٹیک کیا، تقریباً 5 سے 6 جانور ہمارے جو ہیں مر گئے ہیں سردیوں میں۔ تو اللہ پاک کی جو مرضی ہوتی ہے، ہم نے تقریباً کافی زیادہ سسٹم کر لیا تھا، لیکن 14 سے 15 جو جانور تھے ہم نے وہ بیچ دیے۔ 14 سے 15 جانور بیچ دیے ہیں تقریباً، اور 5 سے 6 مر گئے ہیں، باقی یہ بچے ہیں۔ بیچے اس وجہ سے کچھ ڈیو ٹو ایمرجنسی، ہمیں ایک بگ اماؤنٹ کی ضرورت پڑ گئی تھی، جس وجہ سے بھائی نے نہ کہا یہ سٹیپ لیتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے بیچ دی یہ تو ماشاءاللہ اس بکرے کو دیکھیں، یہ جب ہم نے بکرا لیا تھا سب سے زیادہ صحت مند یہ تھا، لیکن سردیوں میں بیماری نے اس پر بھی اٹیک کیا تھا، اس وجہ سے یہ کمزور ہو گیا تھا۔ لیکن ماشاءاللہ اس کا دیکھیں پیارا ہے۔ اس کا بھی یہ چھوٹے بچوں کے تھے۔ یہ جو ہماری بکری ہے یہ ہے ہماری، اس بکری کا نام ہے ندا۔ اس بکری کا ایک یہ بچہ ہے اور ایک وہ چھوٹی سی ہے، اور یہ کالا، اور یہ اس بکری کا جو ایک بکری کا جو تھا وہ ایک مر گیا تھا۔ تو اس میں سے مجھے یہ نہیں پتا کون سی ایک نا چھوٹی بکری ہے چھوٹے بچوں میں سے، وہ ہمارے ماموں کے بیٹے کی ہے۔ اس کی ایک بکری مر گئی تھی، اس بکری کی ہے چھوٹی، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پٹھ۔ اب یہ ہماری گندم ساری سب لوگوں کی جو گندم ہے ایسے لیٹ گئی ہے، کیونکہ ہیوی رین بہت زیادہ ژالہ باری بھی ہوئی تھی، جس وجہ سے موسٹلی لوگوں کی 95% لوگوں کی جو گندم گر گئی ہے۔ اب دیکھیں جو کاٹنے والے لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ مشکل ہوگی، اور کاٹنے کا ریٹ بہت زیادہ نکلے گا۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی انجوائے کرتے ہیں جب یہ بکری کھاتی ہے۔ تو اس کا مجھے لگتا ہے بکری کا جو مشغلہ یہی ہے کہ باہر نکل کے جو کھیتوں میں کھانا ہے، اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہابی ہے۔ جیسے کہ بھینس کا مشغلہ ہابی ہے تالاب میں بیٹھنا اور جگالی کرنا ہے، ایسے ہی بکری کا جو مشغلہ ہے باہر کھیت میں نکل کے کھانا پینا، اس کا یہ مشغلہ ہے۔ ماشاءاللہ اس بکرے کو دیکھیں جس کا نام ہم نے ڈڈو رکھا ہوا ہے، اس کے کھانے کے سٹائل چیک کریں۔ اس طرح جانور کھانے والا جو ان کے درخت اس طرح جو جانور کھاتا ہے، یہ دیکھیں یہ جانور یہ بکرا لالو بھی کھا رہا ہے۔ اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور زیادہ پھرتیلے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مسلز کھنچتے ہیں، اسٹریچ آتا ہے، تناؤ آتا ہے، اور جو کھائیں گے انرجی ان کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرے گی، وہ زیادہ ایکٹیو ہوں گے۔ اسی طرح جو انسان جو ایکسرسائز کرتا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے بنسبت کہ جو
انسان ایکسرسائز نہیں کرتا. تو اسی طرح کہ ان کی ایک طرح کی یہ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ یہ ایکٹیو ہوتے ہیں بنسبت کے دوسرے جانوروں کے. یہ جو ایسے کھانے سے جو جیسے کہ وہ بکری کھا رہی ہے ایسے کھانے سے تو ان کے مسل اسٹریچ ہوں گے. یہ دیکھیں یہ جو طریقہ ہے نا یہ جانور کو بہت ہی زیادہ ایکٹیو رکھتا ہے. اب یہ بکرا بھی کھا رہا ہے اس کے پیچھے یہ اس کو ایکٹیو اس وجہ سے ان کے مسل اسٹریچ ہوں گے تناؤ آئے گا اور جو کھانا کھائیں گے اس کے انرجی ان کو جو کھائیں گے وہ بہت زیادہ لگے گا مطلب بہت زیادہ اس پر کام کرے گا. یہ نہیں کہ کھائے گا اور اس کے اوپر گوشت نہیں آئے گا. اس وجہ سے مسل کے اوپر ڈائریکٹ یہ انرجی جائے گی. تو اس طرح کا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایکسرسائز کرنے والا انسان اور نہ ایکسرسائز کرنے والا انسان برابر تقریباً نہیں ہوتے کیونکہ ایکسرسائز کرنے والا جو ہوگا انسان وہ زیادہ ایکٹیو ہوگا. تو اس وجہ سے بھی ان کو باہر لے کے آنا چروانا بہت زیادہ یہ افیکٹ کرتا ہے ان جانوروں کو. وہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بکری اس بکری کا نام ہے ہمارا رانی. جب ہم اس کو لے کے آئے تو اس نے 3 بچے دیے ہوئے تھے. اب اس نے جب ہمارے پاس آ کے 2 بچے دیے ہیں. یہ ہمارے واڑے کی سب سے مہنگی تھی سب سے مہنگا جانور تھا. یہ ہماری ہے ندا. یہ ماشاءاللہ جی ہماری ندا اب ایسے کھا رہی ہے. میں جان بوجھ کے ان جانوروں کو درختوں کے پاس لے کے آتا ہوں کہ یہ ایسے کھائیں. ایسے کھانے سے ان کے یہ جو بکرا دوسرا ماشاءاللہ ڈڈو یہ ماشاءاللہ سب سے زیادہ صحت مند ہے نا کھاتا ہے اور پھر ماشاءاللہ سب سے زیادہ صحت مند ہو رہا ہے. باقی بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. باقی اللہ خیر کرے. ابھی میرے خیال کافی ٹائم ہو گیا مغرب کی اذان ہوگی تو گھر چلتے ہیں تو ملتے ہیں بعد میں. جتنے بھی ہمارے پاس جانور ہیں یہ لالو آج کل سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے کیونکہ جو ہم نے گھر بھی جگہ بنائی ہوئی ہے نا ایک واڑا جس کو پنجابی زبان میں واڑا ہم کہتے ہیں ایک اسپیسیفک جگہ جو بکریوں کے لیے بانس وغیرہ کی اس کی دیوار بنائی ہوئی ہے نا اس کی دیوار یہ پھلان کے آتا ہے. اور ادھر بھی جب اس کو ان کو باہر لے کے آتا ہوں نا یہ باقی سب یہ ہمارے کھیتوں میں کھا رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اور یہ ساتھ ہی کسی اور کا اس کو یہ سب ادھر کھا رہے ہیں. یہ اس کو ادھر پتہ نہیں کیا کیڑا ہے یہ ادھر آ کے کھا رہا ہے. چلے چل دفعہ جاؤ. باقی سب ادھر کھا رہے اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ایشو ہے. تو سورج ڈھل چکا ہے